کافی کچھ عید کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ہوگا، جس کے بارے میں پریڈکشنز بھی تھیں کہ جی گرینڈ الائنس بنے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اپوزیشن جماعتیں کچھ اپنی تحریک کو کسی رخ پر لے جانے کی کوشش کریں گی، مگر ویسا ہو نہیں سکا. آگے آپ کو لگتا ہے کوئی امکان ہے؟ دیکھیں، سیاست کے اندر ہل جل تو آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اگر آج بھی آپ دیکھ لیں، سارا دن عمران خان صاحب کی فیملی کوشش کرتی رہی کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو سکے، دیگر ان کے جو رفقا ہیں ان کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. پچھلے ویک بھی آپ کو اسی قسم کا ماحول نظر آیا. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تحریک کوئی نہیں چل رہی، تو ایٹ دا سیم ٹائم ملک کا وہ جو سیاسی ماحول آئیڈیل بنانے کی بات ہوتی ہے حکومت کی جانب سے کہ معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے، معاملات مینج ہو جائیں، تو ویسی صورتحال بھی نہیں ہے. تو وہ دوسری بات جو آپ نے تحریک کی بات کی، اب مجھے نہیں پتا کہ کب وہ تحریک چلے گی یا نہیں چل سکے گی. اب تو اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب ہمارے ساتھ نہیں چلتے تو آپ اکیلے ہی کوئی تحریک چلائیں. تو یہ سب کچھ تو کہا جا رہا ہے، اور جنید اکبر صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے حال ہی میں کہا کہ ہم KPK میں سارے راستے وغیرہ بند کر دیں گے. وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آخر کب تک ایسے معاملات چلائے جائیں گے؟ غریدہ، یہ حکومت کے لیے اس وقت تحریک انصاف آپ کی نظر میں درد سر ہے؟ ایسی کوئی سچویشن ہے جو حکومت کے لیے ایز آف ناؤ پرابلمیٹک ہو؟ مطلب تحریک نہیں چل رہی، آپس میں میل ملاقاتوں پر بھی آپ نے دیکھا کہ PTI کے اپنے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، جس کا پارٹی کے اندر نہیں بلکہ میڈیا پر اس کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ سچویشن حکومت کے لیے پریشان کن ہے یا PTI کے لیے خود یہ چیز کافی کنسرننگ ہے؟ PTI کے لیے تو PTI خود ہی درد سر ہے نا. حکومت کے لیے تو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. وہی جس کا اشارہ آپ نے کر دیا، اختلافات. آج بھی خبریں آئیں کہ جو KP چیپٹر ہے اس میں اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، اس میں ایک گروپ دوسرے گروپ سے خوش نہیں ہے، CM صاحب کچھ اور لوگوں سے خوش نہیں ہیں، جنید اکبر کچھ لوگوں سے خوش نہیں ہے، تو اکھاڑ پچھاڑ ہوگی. پچھلے دنوں تیمور جھگڑا صاحب اور CM صاحب کا اپنے معاملات. تو وہ PTI تو خود اپنے لیے درد سر ہے. سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ لڑتے ہیں، بیرسٹر گوہر علیمہ خان کے ساتھ لڑتے ہیں، سلمان راجہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کے ساتھ لڑتے ہیں، فواد چودھری وہ چلے ایکس PTI، لیکن کس کس کے ساتھ نہیں لڑائیاں ہوتی. تو PTI تو اپنے اندر درد سر بنی ہوئی ہے، حکومت کے لیے ہے نہیں. لیکن حکومت نے اس کو از خود یہ طاری کر لیا ہے درد اپنے اوپر. جو آج پنجاب حکومت نے کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں روک رہے ہیں ان کی ملاقاتوں کو. Why are they stopping it؟ کیوں نہیں ان کی بہنوں کو ملاقات کرنے دیتے؟ پچھلے ہفتے بھی نہیں ہوئی. And they provided the political oxygen even though they are not political personalities. عظما خان، علیمہ خان، نورین خان، یہی نام ہے نا ان کی بہنوں کے، عمران خان. سو پولیٹیکل پرسنالٹیز تو نہیں ہے نا، لیکن آپ ان کو پولیٹیکل آکسیجن دے رہے ہیں کہ ان کی فیملی کے پیچھے پھر خواتین ہیں. ایک ایلیمنٹ آپ کو خاتون ہونے کا بھی ظاہر ہے وہ مل جاتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہر ہفتے یا تو حکومت جان بوجھ کے یہ پرووائڈ کر رہی ہے، جو بھی پرووائڈ کر رہا ہے وہ جان بوجھ کے پولیٹیکل آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے ان کو. اس کی منطق آپ کو سمجھ نہیں آتی. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا جی اب مستقبل کیا ہے حکومت کے لیے؟ تو فی الحال ستہ خیرہ نظر آ رہی ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر ہو رہے ہیں، معیشت میں آپ کی اچھی خبریں آ رہی ہیں، ریمیٹنسز آپ کی بڑھ گئی ہیں، فچ نے آپ کی ریٹنگز بہتر کر دی، ورلڈ بینک آپ کی اچھی پروڈکشن دے رہا ہے اکانومی کی، بلومبرگ نے بھی آج اپنی ریسرچ نوٹ میں لکھ دیا کہ پروڈکشن بڑی اچھی ہے، آگے کی بھی رہے گی. آپ کا بزنس طبقہ آپ کا بہت خوش نہیں تو کم از کم مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے. لیکن عالمی بینک نے جو ٹیکسیشن سے متعلق ہے اس پہ میں آگے چل کے بات کروں. ابھی حکومت کا تو پرابلم نہیں ہے نا. اچھا پستے کون ہے؟ ہم پستے ہیں. اب وہ دیکھیں جی سڑک بنانی ہے، پیٹرول کی پرائسز جو ہمیں فائدہ پہنچنا تھا وہ اٹھا کے آپ دے رہے ہیں. بلوچستان میں آپ سڑک بنائیں گے، ٹھیکہ دیں گے نا کسی، یا تو سرکاری ٹھیکیدار کو دیں گے یا کسی نجی ٹھیکیدار کو آپ دیں گے. اگر سرکاری ٹھیکیدار کو دیں گے تو وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ سرکار کی کٹی میں. ظاہر ہے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں آپ بڑھا لیتے ہیں، لیکن عوام کو 7 روپے کا ریلیف بھی آپ کو بڑا کھٹکتا ہے کہ نہیں 7 روپے 8 روپے 10 روپے عوام کی جیب میں نہیں جانے چاہیے. اپنی آپ نے 7-7 لاکھ کی تنخواہیں کر لی ہیں. تو یہ چیزیں جو نا، یہ عجیب و غریب سی منطق، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ حکومت اگر پرابلمز کریٹ کرے گی اپنے لیے خود کریٹ کرے گی، ادروائز پرابلمز ہیں نہیں، چیزیں سموتھن ہو رہی ہیں، اسٹریٹن ہو رہی ہیں. حسن، یور تھاٹس آن دیٹ؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے، میں پہلے تو چاہوں گا کہ آپ اس وقت کہ کیا تحریک انصاف اپنے لیے خطرہ ہے اس وقت، یا پھر حکومت کے لیے بھی کوئی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے آگے مستقبل قریب میں؟ ارریلیونٹ ہو چکی ہے PTI ارریلیونٹ ہوئی ہے اپنی وجہ سے، اپنی لڑائیوں کی وجہ سے. یونٹی ہے نہیں ان کے درمیان، دست و گریبان ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہے وہ پارٹی کے کسی اور شخص کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ سیکھ پا ہوئے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ آپ رؤف حسن صاحب غائب کیوں ہوئے ہیں؟ منظر سے کیوں غائب ہو چکے ہیں؟ ادھر سے تیاریاں ہو رہی ہیں شہباز گل کو نکالنے کی. کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے PTI سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے فائنینشیل جو ہے کوئی اس قسم کے معاملات ہیں جس کے اوپر ان کو نکالا جا رہا ہے. اب جب انٹرنیشنل جو ان کا چیپٹر ہے، جو ان کی کمیٹیز تھی وہ ساری انہوں نے تحلیل کر دی.
تو ستی صاحب بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے غریدہ نے کہا تو میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ پی ٹی آئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے. حکومت کی اپنے کو کوئی غلطی ہے, کمزوری ہے تو وہی تھریٹ ہو سکتی ہے. اور اس وقت تک جو بات انہوں نے کری تھی کہ نورین خان کی اور عظمیٰ خان کی ملاقات, تو وہ جب کرنا چاہیں ملاقات ہو سکتی ہے. اس ٹیوزڈے کو صرف علیمہ خان کو چھوڑ کر نورین خان اور عظمیٰ خان چلی جائیں تو میں آپ کو آن سکرین کہہ رہا ہوں, گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ ملاقات میں کرا دوں گا جی. وہ مل لیں, ہاں وہ مل لیں. لیکن کیا علیمہ خان جائیں گی تو ملاقات ہوگی؟ سوری, یہ پاسبل نہیں ہے. کیا ٹیوزڈے کے علاوہ تھرسڈے کو ملاقات ہوگی؟ جواب ہے نہیں. فیملی کے لیے ایک دن, فیملی کے لیے بھی دن جو بھی ہے ٹیوزڈے کے دن ہی ملاقات ہوگی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو. لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ تو ہے نا کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ اگر وہ چلیں جا بھی رہے ہیں تو پھر اس کے بعد پچھلے دنوں بھی یہ واقعہ پیش آیا, پھر دوبارہ سے ان کو پکڑ کے. علیمہ خان کا بھی کچھ طاقتور حلقوں سے رابطہ ہے نا. اصل میں پرابلم تو یہ ہے, علیمہ خان ایک طاقتور حلقے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں, بشرا بیگم دوسرے طاقتور حلقے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اب دیکھیں وہ مہرون صاحب بی بی جو ہیں ان کی تو ہر مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. ان کی تو ملاقات میں کبھی بھی شنو ہوا. وہ فیملی کن کی ہے؟ بشرا بیگم کی. تو بشرا بیگم کی فیملی آئے تو ملاقات کر لیں اسموتھلی, اور عمران خان کی فیملی بھی اگر عظمیٰ خان اور نورین خان آئیں گی تو بڑی اسموتھلی ان کی ملاقات ہو جائے گی. لیکن علیمہ خان کے اوپر جو ہے وہ کوسچن مارک ہے, بلکہ بگ کوسچن مارک ہے. وہ ملاقات نہیں کرائی جائے گی. اچھا, وہ جو مرضی کر لیں, یہ ملاقات نہیں ہو سکتی ان کی. تو لہٰذا اگر وہ چاہتے ہیں, اور ایک آپشن اور بھی ہے, وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا. وہ پھر آپ کو عدالت کا فیصلہ, پھر عدالت میں جا کے چیلنج کر لینا. اچھا, عدالت کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر عدالت میں جائیں, کنٹینٹ فائل کریں نا, جو لیگل ریمیڈیز ان کے پاس اویلیبل ہے وہ اویل کریں. وہ تو پھر میں نے تو یہاں پر بیٹھ کے ریمیڈی نہیں فراہم کرنی علیمہ خان کو. اس کے لیے آپ کی پیش گوئی ہے, یہ خبر ہے کہ ملاقات خبر بتا رہا ہوں میں. اچھا, تو علیمہ خان کی ملاقات میں پرابلم کیا ہے حسن؟ پرابلم ہے وہ ایک طاقتور حلقے کے ساتھ ہے. یہ دو طاقتور حلقوں کی آپس کی لڑائی ہے جس کے اندر علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا ان کی چیٹ آپ کو یاد ہے لیک ہوئی تھی. علیمہ خان کی چیٹ جن کے پاس تھی, جن کے پاس ان کا موبائل گیا تھا, لیکن حسن پھر وہی بات ہے نا کہ اگر تو یہی ریزن, اینڈ دیٹس اے ویری بگ اف, کہ اگر تو یہی ریزن ہے کہ علیمہ خان کا چونکہ ایک طاقتور حلقے سے اٹیچمنٹ ہے, اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو آپ خود پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو درست کہہ رہے ہیں نا. دو طاقتوروں کی لڑائی ہے نا, پھر وہ بھی رابطے میں ہے نا. ایک طرف وہ خاتون کہتی ہیں, ایک طرف وہ کہتی ہیں جی کہ میں غیر سیاسی خاتون ہوں, میرا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پھر دوسری طرف سلمان اکرم راجہ جو ان کے بلو آئیڈ ہیں, وہ لوگوں کی جو ہے وہ ملاقاتوں پر پابندیاں کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بھی ایشو ہے نا کہ بانی کو خود سے کس کے اوپر پھر عمران خان کہتے ہیں جی کہ کسی کو پارٹی سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتی. ریجمنٹ تھوڑی ہے, یہ الفاظ ہیں عمران خان کے. ان کا یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اٹس ناٹ ایون اے ریجمنٹ.